الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو میں آیت کریمہ پڑھی ہوں اس کا ترجمہ یہ ہے: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھگڑنا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں، اور وہ موضوع ہے ماں باپ سے محبت۔ دوستوں، میری پیاری بہنوں، اگر اس دنیا میں کسی کا رشتہ سب سے زیادہ سچا اور مخلص اور بے لوث ہے تو وہ صرف اور صرف ماں باپ ہے۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ہر قربانی، ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہے۔ وہ خود بھوکی رہتی ہے مگر اپنی اولاد کو کھلاتی ہے، وہ خود تکلیف میں ہوتی ہے مگر اپنی اولاد کو سکون دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: اور تم اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کا اور خاص طور پہ ماں کا مقام بہت بلند ہے۔ میں ایک حدیث بتاتی چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا: تمہارے والد۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ماں کی محبت اور اس کی قربانیاں کتنی عظیم ہے، اور ماں ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور اور پھر ہماری پرورش کرتی ہے اور راتوں کو جاگتی ہے۔ اور والد وہ سایہ دار درخت ہے جو خود دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے مگر اپنی اولاد کو سایہ دیتا ہے، اور وہ اپنی تمام خواہشات کو قربان کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد ایک خوشحال زندگی گزار سکے۔ ماں کی دعا سے مشکل آسان ہوتی ہے، ماں کی دعا سے مشکل آسان ہوتی ہے، باپ کی محنت ہی سے زندگی آسان ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے دور میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ والدین کی قدر نہیں کرتے، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، یہی وہ ماں باپ ہے جن کی دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین سے نرمی سے بات کریں اور ان کے کام کو اپنا فرض سمجھیں اور ان کی دعائیں حاصل کریں اور ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں۔ اور اگر ہم ان کی قدر کریں اور ان کو خوش رکھیں تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں: دھوپ میں باپ جلتا ہے، چولہے میں ماں جلتی ہے، دھوپ میں باپ جلتا ہے، چولہے میں ماں جلتی ہے، تبھی جا کر ایک گھر میں اولاد پلتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو والدین سے حسن سلوک، ان کی خدمت کرنے اور ان کی قدر کرنے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔